کابینہ میں نامعلوم افراد کا بہت چرچا ہے۔ ہاں صاحب کے ایک وزیر غلام سرور خان نے ایک انٹرویو میں جب سے یہ انکشاف کیا ہے کہ کابینہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، اس وقت سے پوری قوم اس فکر میں مبتلا ہے کہ کابینہ میں شامل آخر وہ نامعلوم افراد کون ہیں۔ نامعلوم کی اصطلاح عموماً قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے اکثر استعمال کی جاتی رہی ہے، لیکن اب تو یہ کابینہ میں شامل لوگوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ غلام سرور خان جو ہوا بازی کے وزیر ہیں، انہوں نے جہانگیر ترین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قربانی کا بکرا بننے سے انکار کر دیا، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کل خان صاحب کو قربانی کے ایک دو بکروں کی تلاش ہے جنہیں احتساب کی بھیڑ چڑھا کر یہ تاثر دور کیا جا سکے کہ حکومت صرف سیاسی مخالفین کو احتساب کی سولی پر چڑھا رہی ہے اور ان کے اپنے لوگ ان سے محفوظ ہیں۔ پہلے جہانگیر ترین کا نام شوگر سکینڈل میں آیا، آج شوگر انکوائری رپورٹ بھی آ گئی، لیکن جب ان کا نام آیا تھا تو انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ 2018 کے الیکشن کی اصل کہانی کیا ہے اور انہوں نے خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کیا کیا کیا۔ 2018 کے الیکشن میں ان کی اپنی جماعت کی جانب سے 2013 کے الیکشن میں ان کی اپنی جماعت کی جانب سے دھاندلی کے الزام کو بھی انہوں نے غلط قرار دیا تھا۔ تو جہانگیر ترین نے جب ایک دو راز ہی کھولے تھے تو شور مچ گیا تھا۔ اب میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس اور بتا دیتا ہوں۔ اس دفعہ کچھ 67 ہم الیکٹڈ سیٹیں جیتے 67، ٹھیک ہے، اس میں سے 80% لوگ پولیٹیکل فیملیز کے ہیں، 80%۔ اور اگر اس میں سے آپ ایک اور سانچہ سیو لگائیں کہ جی وہ کتنے لوگ ہیں اس میں سے جو پولیٹیکل فیملی سے بھی ہیں مگر 2013 کے بعد انہوں نے جوائن کیا ہے، وہ 60% ہے۔ اور ان کو آپ توڑ کے لائے؟ جی، کچھ بہت زیادہ تر کو میں لایا، اور لوگ خود بھی آئے، وہ اور لوگ بھی لے کے۔ اس کے بعد نیب نے غلام سرور خان اور ان کے اہل خانہ کے خلاف انکوائری شروع کرنے کا اعلان کیا۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے حوالے سے غلام سرور خان سے تفصیلات مانگی۔ اب چونکہ وہ پرانے سیاستدان ہیں اور حلقے کی سیاست سے واقف ہیں تو انہوں نے بھی سیدھا کابینہ پر سوال اٹھا دیے کہ کابینہ میں نامعلوم افراد شامل ہیں۔ ہاں صاحب کی کابینہ میں بیشتر لوگ وہ ہیں جو یا تو غیر منتخب ہیں یا انہیں پہلے سے کوئی نہیں جانتا تھا، نہ وہ سیاستدان ہیں نہ انہوں نے کبھی سیاست میں حصہ لیا ہے، لیکن وہ براہ راست کابینہ کا حصہ بن چکے ہیں۔ زلفی بخاری، معید یوسف، شہباز گل، شہزاد اکبر، ثانیہ نشتر، ظفر مرزا اور بہت سے لوگ، یعنی 15 مشیر، 15 معاون اور 5 مشیر، یہ وہ لوگ ہیں جو منتخب لوگوں پر احکامات چلاتے ہیں۔ تو غلام سرور خان کا اعتراض اس حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ منتخب سیاستدانوں کے اثاثوں اور آمدن کی تحقیقات کی جائے، تو پھر باقیوں کی بھی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ جو انہوں نے کہا جس پہ ہنگامہ برپا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اصولاً تمام جو معاون خصوصی ہیں انہیں بھی اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے۔ یہ گرے ایریا ہے ہمارا، اس بات پہ انگلی اٹھتی ہے، ہم پہ، ہماری کیبنٹ پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ اس میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے۔ لوگ ہم سے بھی بات پوچھتے ہیں اور بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین اور ایک فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے، میری کیبنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، جن کے ویئر اباؤٹس مجھے نہیں پتا، جن کے ویئر اباؤٹس آپ کو نہیں پتا، جن کے ویئر اباؤٹس کسی پاکستانی کو نہیں پتا، اور وہ کیبنٹ میں بیٹھا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی تھوڑی سی وضاحت بھی کرنی چاہیے، اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہیے، اپنے ایسٹس بھی ڈکلیئر کرنے چاہیے، اپنا سورس آف انکم بھی بتانا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے، پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ آئے بیگ اٹھا کے واپس چلے گئے۔ ہم لوگوں کو تو پھر لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے، ہم اکاؤنٹیبل بھی ہیں، ہم آنسریبل بھی ہیں، ہماری اکاؤنٹیبلٹی لوگ بھی کرتے ہیں، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ادارے بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ مقدس گائے کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا خان صاحب، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ بھی نہیں جانتے، اور 2-3 دن پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ کہا تھا، ایک محاورہ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ ایسے لوگ معاون خصوصی یا مشیر ہیں جنہیں اپنی ماں بھی نہیں جانتی، اور میں نے ان سے کویشچن بھی کیا اپنے ہی پروگرام میں کہ آپ نے ایسے الفاظ، انہوں نے کہا عادل یہ محاورہ ہے اور یقینی طور پر ہم ایسے لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جو بیگ اٹھا کے کل واپس چلے جائیں، ہم ان کی اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہ کر سکیں۔ یہ کہاں سے آئے یہ لوگ؟ تحریک انصاف کا حصہ تو نہیں تھے،
آئے کہاں سے, کون کیبنٹ میں لے کے آیا وزیر اعظم؟ میں جیسے خود میں کہہ رہا ہوں, ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ اس بات کا جواب اگر آپ مجھ سے چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو بھی نہیں دے سکتا. اس بات کا جواب عوام بھی اگر مجھ سے چاہے تو میں نہیں دے سکتا کہ یہ لوگ ہیں کون, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کہاں سے یہ آئے ہیں اور کن وجوہات کی بنیاد پہ آئے ہیں. یہ کہاں سے آئے یہ لوگ؟ تحریک انصاف کا حصہ تو نہیں تھے, آئے کہاں سے, کون کیبنٹ میں لے کے آیا وزیر اعظم؟ میں جیسے خود میں کہہ رہا ہوں, ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ اس بات کا جواب اگر آپ مجھ سے چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو بھی نہیں دے سکتا. اس بات کا جواب عوام بھی اگر مجھ سے چاہے تو میں نہیں دے سکتا کہ یہ لوگ ہیں کون, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کہاں سے یہ آئے ہیں اور کن وجوہات کی بنیاد پہ آئے ہیں. چلیں جیسے بھی ہیں, جیسے بھی آئے, جہاں سے بھی آئے, لیکن ایک چیز, اگر میں جو کہ عوام کی امانت لے کے آتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ خیانت نہ کرنے دے, اس کی توفیق نہ دے, وہ سوچ نہ دے, تو کم از کم میرے ساتھ جو میری کیبنٹ میں بیٹھا ہو, کیبنٹ کولیگ ہو, معاون خصوصی ہو یا ایڈوائزر ہو, وہ جہاں سے بھی آیا, جیسے بھی آیا, جو بھی اس کی کوالیفیکیشن ہے اس کا اتا پتہ ضرور ہونا چاہیے. اسے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے, اپنا سورس آف انکم ڈکلیئر کرنا چاہیے. ہر چیز جس طرح ہماری کھلی کتاب کی طرح ان کی بھی ہونی چاہیے. یہ ایک اصولی بات ہے. اگر میڈیا پہ اس بات پہ کوسچن کیا جاتا ہے, یقیناً حق بجانب ہیں آپ لوگ بھی. اگر سوال عوام الناس سے آئے, یقیناً عوام الناس بھی یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ڈکلریشن کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتے, اصولاً نہیں کرنی چاہیے. حکومت کا ایک وزیر خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں دوہری شریعت دیکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. معاونان خصوصی, مشیران, وزیروں کے بارے میں, یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں پاکستانی نہیں جانتے وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے. اب سوال یہ کہ وزیر ہوابازی کے اعتراضات اور سوالات کو بھی کافی گھنٹے گزر چکے ہیں, لیکن اس پر حکومت کی طرف سے ایک بھی جواب سامنے نہیں آیا. اپوزیشن اگر چھینک بھی مارے تو 30-40 ترجمان ایک دم منظر عام پر آ جاتے ہیں اور پھر جی بھر کے اپوزیشن کو جواب بھی دیتے ہیں, ان کو ٹکائی بھی کرتے ہیں. لیکن حکومت پر خود ان کے اپنے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں تو کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. یہی سوال جب خاص صاحب سے صحافیوں نے پوچھا تھا اور اس پر خاص صاحب ناراض بھی ہوئے تھے. ایک پریس بریفنگ کے دوران یہ پوچھا گیا تھا کہ خاص صاحب یہ تو ان الیکٹڈ لوگ ہیں, کل کو یہ بیگ اٹھا کر چلتے بنیں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو خاص صاحب نے کیا کہا تھا وہ بھی سنتے ہیں. One question. 2 months down the road, when the economy is in a problem, میں نے عمران خان کا گریبان پکڑنا ہے کہ میں نے ڈاکٹر باقر کو ڈھونڈ کے پکڑنا ہے کہ اس وقت مجھے کہا جائے گا تو باقر کر گیا, میں کیا کرتا ہوں؟ ہو از الٹیمیٹ ڈیسیژن کون لے رہا ہے اکانومی کی؟ مالک, جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں, اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا, ڈیبیٹ کیے بغیر نہیں ہوتا. اگر مجھے باہر سے اوپینین لینا پڑے میں باہر سے اوپینین لیتا ہوں. وہ لوگوں کو میں بلا لیتا ہوں جو کہ پاکستان کے. اب ہاں سب کہتے ہیں کہ نامعلوم افراد کی ذمہ داری بھی انہوں نے اٹھا رکھی ہے, تو کیا یہ بات ایک وفاق کی وزیر کو نہیں معلوم کہ جن لوگوں کے بارے میں جن کو وہ پوائنٹ آؤٹ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آمدن, اثاثوں اور ان کے ویئر اباؤٹ کا ریکارڈ ہونا چاہیے, جو کابینہ کے ممبران بنے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو ٹی وی پر بیٹھ کر سابقہ حکمرانوں کی بیشنگ کرتے رہے ہیں, اب وہ مشیران اور معاونین کے عہدوں پر فائز ہیں, تو کیا ایک وفاقی وزیر کو نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ کون ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک جمہوری ملک میں جہاں پارلیمانی نظام کی بات ہوتی ہے, ایک جمہوری ملک جہاں پارلیمانی نظام حکومت رائج ہے, لوگ ووٹوں کے ذریعے منتخب ہو کر آتے ہیں, الیکشن ہوتا ہے, لوگوں کی قسمت کے فیصلے لوگ کرتے ہیں. اب اس کی جگہ پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نامعلوم افراد قابض ہو چکے ہیں. یہ بات ہو تو حکومت کہہ رہی ہے, ہم نہیں کہہ رہے. تو اس سے زیادہ بے بسی کسی حکومت کی اور کیا ہوگی کہ حکومت کے لوگ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ نامعلوم لوگ کہاں سے آئے ہیں اور منتخب لوگوں پر حاوی کیسے ہو چکے ہیں.